طلوع الفتح محمدیہ کی پیشکش ہر صبح ایک نئی سنت اور ایک نئے مثبت ارادے کے ساتھ من جانب دربار عالیہ الفتح محمدیہ مین بازار بہارا کہو اسلام آباد پاکستان۔ اتباع سنت ہی تمام مشکلات کا حل ہے۔ سنتوں بھرا ماہ رمضان، سنتوں بھرا رمضان دل جگانے آیا ہے، معین مسلمانوں کے گناہ مٹانے آیا ہے۔ میں ایک لمحے بہانہ تلاش کرنا کہ میرے بندے کسی طریقے نہ بخشے جائے، کوئی ایسا حل نکلے کہ میرا بندہ کسی طریقے نہ اللہ نے فرمایا اس نہ بخشش نہ سبب بن جائے۔ میں تساں کی نا ایک چھوٹی جی گل دسنا نا، گل ہے نا کہ کدے کدے تسی یہ تکو نا کہ انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھی، ایک دن پڑھی، دوے دن پڑھی، تریے دن غائب ہو گیا۔ اچھا اس کو پوچھو تو وہ کہنا کہ میں تھک گیا، یا میرا کوئی ریزن ہو گیا، یا میری کوئی مجبوری ہو گئی، یا میں ذرا اکتا گیا، یا میں کسی کاروبار میں معاملے مصروف ہو گیا۔ بندہ سو پانے کرتی کہ میں جا نا اے ہو گیا، وہ پھر تھوڑا جا بچ وقفہ پا چھوڑتی۔ کدے کدے یہ تکو کہ کوئی بندہ آنا ہے، کوئی نیکی نہ کام کرنا ہے، نیکی نہ قدم بڑھانا ہے، ایک دن کرتی، دو دن کرتی، لیکن تریے دن اکتا جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، کوئی نہ کوئی چالان چلن لگ پاتی۔ تساں یہ گل سوچو کہ جس تمام تر کائنات نے مالک نے جس نے پیدا کیتا، جس نے سانو پیدا کیتا، جس نے سانو اکھاں دیتیاں، جس نے سانو زبان دیتی، جس نے سانو ہاتھ دیتے پکڑن واسطے، جس نے سانو پیر دیتے چلن واسطے، اساں اس نی عبادت اور اس نے نا تے کم کرن ویلے تھک گئے ہیں، مگر اس نے فرمایا کہ میں تانوں رزق دینے نہیں تھکنا۔ اسی اس نے نیک کام کرن بھی تھک گئے ہیں۔ اسی کدے ایک دن نہیں تھا کوئی اللہ نے راج کوئی چیز دیتی تھی، اگلی دفعہ کہتا متا ساڑھے پیسے کٹ ہو گئے، لیکن اللہ نے فرمایا میں تانوں کدے عزت دینے نہیں تھکیا۔ اللہ فرمایا کہ تسی تھک جانے اور تہاڈا رویہ کسی جگہ جا کے کمزور ہو جانا ہے، اور تہاڈا محبوبانہ رویہ کدے کدے وہ بڑا ہی افسوسانہ رویہ ہو جانا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں ہمیشہ اپنے بندے نال محبت اسی طرح کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ محبت کر رہا ہے، کیا ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ ویسی محبت کر رہے ہیں؟ ہمارا اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ چھوڑ دینا ایک سال۔ ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک دن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا بند کر دے تو ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے کفرانہ کلام نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا منو یا نہ منو۔ ایک وہ ہے جو مندر پر بیٹھا ہوا ہے، بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی پوجا کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسے کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کی مرضی پوجا کرو، دینے والا پھر بھی میں ہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا دینا میں نے ہی ہے، عزت بھی میں نے دینی ہے، شہرت بھی میں نے۔ فرق یہ ہے جو مجھے مان کر چلے گا اسے دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، اور جو میری نافرمانی کر کر چلے گا اسے دنیا میں تو دے دوں گا پر آخرت سے اسے صلہ لے لوں گا۔ دیکھو ساڈیاں روڈاں کتنیاں پکیاں ہیں جی، کتنی پکیاں روڈاں۔ اگر اسی کوئی سفر کرنا چاہیے تے جہاں گھنٹیاں وچ او منٹاں وچ سفر طے ہو جانا، سانوں کوئی پریشانی کوئی نہیں، ساڑی روڈاں پکیاں ون، جتی ساڑی کوئی پریشانی کوئی نہیں، جتی ساڑی بڑی وی آئی پی بڑی اعلیٰ قسم کی جتی ہے۔ اچھا کپڑے نہیں سانوں ٹینشن کوئی نہیں، کپڑے ساڑے کوئی آج تک کہتے تسی جتے بیٹھو میرے سمیت اساں نا ایک سوٹ بھی ایسا نہیں جا پھٹیا ہوا ہوگا۔ الحمدللہ ساڑا سوٹ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سانوں دیتا کہ جرا نہ بڑے بڑے بادشاہوں کو شاید ایسے پہلے دورہ نہ ہوئے جرا اللہ سانوں عطا کیتا ہے جی۔ اس ساری نعمت اللہ دیتیاں، روڈ بھی پکی، جتی بھی پکی، کپڑے بھی پکے، سب کچھ پکا، لیکن جب ہم نے جھانکا کہ آخر ہے کچا تو کیا ہے، پتہ چلا ایک ہی چیز کچی ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کچا ہے۔ پہلے دور ہی ہونا سی نا جتی بنان جاؤ نا باہر تے او جانا جا کے موچیاں ناپ دیو، اچھا وہ موچی کہنا سی 2-4 ہفتے بعد آئے، اچھا 2-4 ہفتے بعد جاؤ جتی لبنی سی، ہون جاؤ جا کے دکان جاؤ جتی پسند آئی پا کے ٹر پڑ بس بندہ فارغ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں قدم قدم پر وقت دیا، ہم نے سہولتیں دی، ہم نے نعمتیں دی، اس لیے کہ میرے بندے کو وقت ملے اور یہ اپنا وقت میری یاد میں بسر کرے۔ یہ کام پڑا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے، ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ پہلے لکھ دیا، میں نے یہ پہلے لکھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
میں نے پہلے کہہ دیا کہ اے میرے بندو، اچھا پھر گیلا کس سے کیا جاتا ہے؟ گیلا اپنوں سے کیا جاتا ہے، غیروں سے گیلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر اگلا اللہ تعالیٰ ایک گلے کے طور پر ایک بات سمجھا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ اس بات سے خبردار ہونا، یہ بات ہونے والی ہے۔ کیا ہے اللہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اللہ تعالیٰ چیزاں گننا پہ ہے، گن کے دسنا پہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد میرے ذکر سے، میری جو ہے نا یاد سے اور میرے کسی نیک عمل سے اور میرے کسی نیک بندے سے دور نہ کر دے، یہ ہو کر رہے گا، اس سے باخبر رہنا ہے۔ اللہ فرمایا ایسا ہو کر رہے گا، میں نے تمہیں یہ پہلے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا۔ ہم نے کہا بھئی نہیں آج ہم کو یہ ہو گیا وہ، اللہ فرمایا اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو میں نے گنی ہیں میرے اور تمہارے درمیان یہ حائل ہوں گی، لیکن اس وقت اللہ نے فرمایا جو ایمان کا جس کا ایمان پختہ ہوگا اور جو ایمان میں کامل ہوگا اور جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، وہ ان سب کو کراس کر میرے در پر آ کر جھک جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایمان کی شمع کا جلنا ضروری ہے۔ اگر ایمان دیکھو نا، میں تجھے یہ گل دسنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی ہوں تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اللہ پر توکل رکھیں، محبت نہ کریں۔ ذرا اچھا کوئی شفیع صاحب نیند آنی پی اور نہ سوئے اور میں تم دس ہے آپ ہی بڑھنی میں اللہ نے بندہ 3 دن ہوئی نہیں سوئے، 3 راتوں یہ میں نہیں سوتا۔ میں راتی ساری آپ نے معاملات جو نا صبح پھر آیا تھے تھوڑا جب سنگی بیٹھ جانے کو درد شخص ہونا ہے پھر چلا جانا، میں آج یقین آج کوئی آدھا گھنٹہ میں مشکل نہیں کی تھی۔ ہاں تو آ کے تھے من الٹا سست کروانے پہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ہونا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل رکھو۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اگر کبھی ہونا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ کھاؤں تو کبھی ہوں گا، کوئی کہتا ہے میں دودھ پیوں تو کبھی ہوں گا، کوئی کہتا ہے میں بادام کھاؤں تو کبھی ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کبھی ہونے کے لیے مجھ پر توکل رکھو، میں تمہیں قوت عطا کر دوں گا اور میں وہ قوت عطا کروں گا جس سے کہ نہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں وہ قوت عطا کروں گا کہ میرا مومن بندہ ایک طرف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایسی قوت ہوگی، ایسی دہشت ہوگی کہ پورا کفر اس کو دیکھ کر ہل جائے گا، لرزا جائے گا۔ یہ میں عطا کروں گا اسے قوت۔ لیکن ہم نے قوت کسی اور کو سمجھا، کسی اور چیز کو سمجھا، ہم نے کھانے کو قوت سمجھا، ہم نے پینے کو قوت سمجھا۔ لیکن اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بعض اوقات باطنی طاقت عطا کرتا ہوں، میں انسان کو باطنی طاقت عطا کرتا ہوں۔ وہ باطنی طاقت اللہ نے فرمایا اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھے ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا ان کے چاہنے والے موجود ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا۔ ہم کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اور جب بات آتی ہے محمد کی تو ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے حبیب ہیں، اور جب بات آتی ہے موسیٰ کی تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ تو پوچھا کیا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ بتایا گیا کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوگر اور حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا اور پے نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، اور کہا کہ اے اللہ یہ بتا کہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ کہا حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے اے موسیٰ وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ۔ ارے فرشتے تو فرشتے، خود خدائے پاک کہتا ہے کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے تو کہتے ہیں لیکن اللہ خود رات دن اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی پر درود تم بھیجو، اور میری نماز یہ ہے کہ میں رات دن اپنے مصطفیٰ اپنے نبی محبوب پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ اللہ نے فرق بتایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ آج میں صبح دس سے نا کہ اصلاح کیا چیز ہے،
جو اصلاح یافتہ ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی ہو جائے وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اور جو بغیر اصلاح والا ہو وہ اسے اگر تھوڑی سی دولت بھی مل جائے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ اصلاح سے نواز دیتا ہے اور جس کے اندر ہدایت کی شمع کو روشن کر دیتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اور پھٹا پرانا لباس ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا اس کو جان رہی ہوتی ہے کہ اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب ہے جس کے جسم پر کپڑا ہے پھٹا ہوا ہے، جس کی جوتی ہے پھٹی ہوئی ہے، لیکن جس کے اندر ایمان ہے سب سے کامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کاملیت دیکھنی ہے، اگر بڑائی دیکھنی ہے، اگر رتبہ اعلیٰ دیکھنا ہے تو پھر تمہیں ایمان کامل کرنا پڑے گا۔ اور ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان سے پہلے یقین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ آج ہمارا یقین کمزور ہے، روڈ پکی ہے لیکن بندہ اللہ کے بندے کی محفل سے محروم ہے، یہاں پر روڈ پکی ہے لیکن بندہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جوتی اچھی ہے لیکن اچھی جگہ پر چل کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ چلا سب کچھ مضبوط ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندو، ہم نے آپ کو ایک مہینہ عطا کیا ہے۔ اچھا اے اللہ وہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس کو فضیلت کیا دی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو فضیلت وہ دی ہے جو یوسف علیہ السلام کو دی ہے۔ اے اللہ وہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ایک یوسف تھے، ایک یوسف کی وجہ سے 11 بھائیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ماہ رمضان دیا، 11 مہینے کے گناہ جو کر رہے ہو اس مہینے میں میرے در پر جھک جاؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ مہینہ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ ایک مہینہ تمہارے 11 مہینوں۔ حضور بیٹھے ہیں، تشریف فرمان صحابہ موجود ہیں، حضور فرماتا ہے میں معراج کی رات میں گیا، میں نے معراج کی رات میں ایک محل دیکھا، وہ محل ایسا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، اندر سے کھڑا ہو کر دیکھتا تو باہر کا سب کچھ نظر آتا تھا، باہر سے کھڑا ہو کر دیکھتا تو اندر سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس محل کو اٹھاؤ، اور حضور نے فرمایا اگر دنیا میں رکھ دو تو اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ محل جنت میں میرے مصطفیٰ نے دیکھا، جب دیکھ کر واپس آئے تو صحابہ نے کہا حضور بڑا کمال ہے محل ہے، یہ اس کے اندر جانے والے بھی بڑے کمال والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں بڑے کمال والے ہوں گے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ان میں پہلا وہ ہے جو عمدہ گفتگو کرنے والا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عمدہ گفتگو کے مراد؟ حضور نے فرمایا مراد یہ ہے جو پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کو اللہ تعالیٰ عمدہ گفتگو کرنے والوں میں شمار کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس محل کے اندر وہ جائے گا جو سلام کو عام کرنے والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور سلام کو عام سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو سلام کیا سمجھو اس نے سلام کو عام کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے اندر وہ جائے گا جو روزے رکھنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ روزے کیسے ہم رکھیں گے سالہ سال کے؟ حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا اسے پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا کرے گا، یعنی یہ پورا سال روزے رکھتا رہا ہے۔ اچھا کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ اتنی آسان باتیں؟ حضور نے فرمایا آسان ہے لیکن ایک اور بات سن لو، اس کے اندر آخری وہ جائے گا جو ساری رات عبادت کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ ساری رات عبادت کون کر سکتا ہے؟ اصل اتنی مت نہیں صبح کھیتی باڑی کرنی۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسے کرو نا، رات کو عشاء کی نماز بجماعت پڑھو اور پھر جا کر آرام کرو، اور صبح آ کر فجر کی نماز بجماعت پڑھو تو اللہ تعالیٰ رجسٹر میں تمہاری ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس محل کے اندر جائیں گے۔ اور یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پوچھا حضرت آپ کو اللہ نے خلیل بنایا، کیسے بنایا، کیا کرامت ہے، کیا خوبی ہے؟ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کل کی فکر نہیں کی ہے۔ کل کی فکر کل کی فکر وہ کرتا ہے جس نے اپنا آج خراب کیا ہوتا ہے، کل کی فکر وہ کرتا ہے جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے، وہ نہ کل کی کرتا ہے نہ آج کی کرتا ہے، ساری ڈور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔
دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کریم ہوں اور مطلق کریم ہوں. جب اللہ نے فرمایا میرا بندہ سب کچھ میرے والے کر دیتا ہے, میں اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں کل کی فکر اونچا بولیں نہیں کرتا. وجہ کہتا ہے کہ کل کا ذمہ دار اللہ خود ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے, ایک دفعہ کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں پھر رہے تھے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر 2 لاکھ کرسیاں سونے کی تھیں. کتنی کرسیاں؟ 2 لاکھ. اور 2 لاکھ کرسیاں چاندی کی تھیں. اور ان کے اوپر آ کر مومنین بیٹھتے تھے تو پھر سلیمان آ کر اپنے تخت پر بیٹھتے تھے. یہ سلیمان خان کا تخت تھا. لیکن جب پوچھا گیا حضرت یہ تخت بڑا ہے, کہتے ہیں نہیں, یہ تخت جو ہے یہ فانی ہے, یہ تخت فانی ہے, لیکن جو اس تخت کے اوپر نام لیا جا رہا ہے جس مالک کا, وہ باقی ہے. یہ تخت فانی ہے اور اللہ کا نام باقی ہے, اور بس وہی نام ہے جو اس تخت کو اڑا رہا ہے. 2 لاکھ کرسیاں سونے کی. اور سلمان صاحب کا جو تخت دوڑتا تھا وہ فی گھنٹہ تقریباً, وہ فی گھنٹہ جو ہوتا تھا, یہاں سے آپ ایسا کر لیں کہ جیسے ہم لاہور چلے گئے, تقریباً 300 کلومیٹر. لاہور میں ہے 500 کلومیٹر بنتا ہے غالباً, 300 کلومیٹر, آپ 3 یا 3.5 یا 4 کلومیٹر, 400 کلو, لیکن 300 کلومیٹر کی رفتار گھنٹہ وہ چلتا تھا. اور چلتا کیسے تھا؟ نہ کوئی پٹرول پہنا تھی, نہ ڈیزل پہنا تھی, نہ اس نے اندر کوئی انجن تھی, نہ اس نے اندر کوئی موبائل تھی, نہ اس کا کوئی ٹیوننگ کروانی تھی. اس کی ایک ٹیوننگ تھی کہ اپنے دل کو صاف کرو, اللہ اس تک کو اڑا دے گا. یہ ایک ٹیوننگ تھی اس کی. اور سلمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے, اور اڑتے نا یوں کرنا شروع ہو گیا, یوں ایسے. تو سلمان نے نا چھوٹی ماری اوپر, اور کہتا ہے بھئی ہل کیوں رہا ہے, سیدھا چل. تو تخت کے اندر سے آواز آ گئی, تخت کے اندر سے آواز آ جاتی ہے, تخت سے بھی آ جاتی ہے, درخت سے بھی آ جاتی ہے, پانی سے بھی آ جاتی ہے, چھری سے بھی آ جاتی ہے, آگ سے بھی آ جاتی ہے, جب اللہ چاہتا ہے. تخت کے اندر سے آواز آ گئی, اور سلیمان علیہ السلام ابھی آپ کا دل تھوڑا تکبر کی طرف جا رہا ہے, دل ٹھیک کر دو, میں بھی خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا. تخت بھی بول پڑا. سلمان صاحب آگے گئے. حضرت سلمان صاحب نے دیکھا کہ آگے ایک پرندہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ پرندہ جس کو ہم کہتے ہیں فاختہ, درخت پر بیٹھا ہے اور وہ بول رہا ہے. تو سلمان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں حضرت ہمیں نہیں پتا. فرمایا یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے, اس دنیا کے مخلوق کے کرتوتوں کو دیکھ کر, ان کی عادتوں کو دیکھ کر, ان کے گناہوں کو دیکھ کر, یہ فاختہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں مخلوق نہ ہوتی کہ مجھے بھی کہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کر دے. آگے چلے گئے. آگے دیکھا تو مور کھڑا ہوا ہے, اور مور نے آواز دی, کوں کوں کی. تو سلمان نے پتا آپ کو پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا یہ آواز کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں مکافات امر رکھا ہوا ہے, جو کچھ آگے بھیجو گے وہی تمہیں ملے گا. آگے حضرت سلمان صاحب گئے تو ایک پرندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں چمگادر, جو رات کو نکلتی ہے اور رات کو اڑتی ہے, چمگادر ہے. اور وہ اس نے آواز کی. تو سلمان صاحب نے آپ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں. فرمایا یہ چمگادر کی ہر روز پکار ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اے غافلو اللہ سے بخشش طلب کرو, اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہے. چمگادر کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے در پر جھک جاؤ, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. آگے سلمان گئے اور آگے دیکھا کہ مرغ آواز کر رہا ہے, اور سلمان نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ مرغ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا نہیں پتا. کہا یہ مرغ کہہ رہا ہے اے غافلو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے, یہی سب سے بڑی دولت ہے. سلمان ترجمہ کرتے جاتے تھے, اور کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شانیں اور عزتیں اور کمال اور عروج اور سرخرویاں عطا کی, اللہ نے فرمایا وہ میرے ذکر میں ہیں. جو میرا ذکر کر رہا ہے, جو مجھے یاد کر رہا ہے, جو میری یاد کی طرف بڑھ رہا ہے, اللہ نے فرمایا ہم اس کو اپنی رحمت کے اندر غرق کر دیتے ہیں. دیکھو نا ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ہمیں رحمت کا جو عشرہ عطا کیا, اس عشرے کا ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ گل اے وے کہ اگر کبھی ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو, اللہ پر توکل کرو. اگر کبھی ہونا چاہتے ہو تو اللہ پر, سارے بولیں اللہ پر توکل کرو.
اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مددگار میں ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, جہاں اللہ فرمایا میرا ایک بندہ ہوتا ہے وہاں میں موجود ہوتا ہوں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا, پھر میں اپنے بندے کو اکیلے کافی ہوتا ہوں. اللہ فرمایا جو توکل رکھتا ہے میرے اوپر. ہم دیکھیں میں تو سب یہ گل دسنا بڑی مزے نہیں اسی یہ گل سمجھنی ہے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے بندہ اچھی نوکری کرے اچھا کام کرے کسی اچھی جگہ جاب ملے تو ساڈا رزق وٹ جیسی ساڈے گھر کچھ چہل پہل لا جیسی. لیکن ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ جو فجر کی نماز پڑھے گا ہم اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے. ہم نے کہا اے اللہ ہم نے صبح تو فجر نہیں پڑھی البتہ سورج نکلنے کے بعد ہم نے بڑی محنت کی. اللہ نے فرمایا یہ محنت 100 سال تک کرتے رہو تمہارے مال میں برکت نہیں آئے گی جب تک میرے در پر صبح اٹھ کر جھکو گے نہیں. بندہ بڑی محنت کر رہا ہے بڑی مشقت کر رہا ہے اور محنت پر محنت کر رہا ہے لیکن کہتا ہے میرا گزارا تنگ ہے. اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا میں نے رزق جو ہے وہ برکت جو ہے میں نے فجر کی نماز کے اندر رکھ دیا ہے. جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ڈال دوں گا. اب وہ کچھ کمائے کیا نہ کمائے اللہ نے فرمایا ایسا میں تک میری رحمت اس پر نازل ہونی شروع ہو جائے. ہم نے کہا ساڑھا چہرہ تھوڑا جانا کالا ہو گیا تو پھر کے ایسا کیا حل کریے. کوئی ڈاکٹر کو چلا گیا ڈاکٹر نے اسے کوئی کریم لکھ کے دے دی یہ کریم لگا یہ اس سے چہرہ صحیح ہوگا. چہرہ تو تھوڑا بہت صحیح ہو گیا نال پتہ چلا دوسری بیماری نکلا اس سے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں. اے اللہ یہ کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیا حال ہے. جو بندہ ظہر کے ٹائم آئے اور آ کر میرے در پر جھک جائے اور ظہر کی نماز ادا کرے میں اس کے چہرے میں نور داخل کر دوں گا. اللہ نے فرمایا یہاں کریم کی ضرورت نہیں ہے یہاں کسی اور اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ آ کر جھک گیا میں نے اس کے چہرے میں بھی نور داخل کر دیا اور اس کے اندر بھی نور میں نے داخل کر دیا. اے اللہ اسی کمزور ہو گیا ڈاکٹر بڑے موجود ہیں سانو جرا نا طاقت کی دوائیاں دے رہے ہیں حکیم بھی دے رہے ہیں. جہاں آپ باہر چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی دکانیں بھی ملیں گی ہیں. اگر وہاں سے آگے چلے جائیں قدم قدم پر آپ کو مسجدیں بھی ملیں گی. یہی بات ہے جہاں چلے جائیں ہر چپے پر ایک مسجد ہے. کوئی قبرستان دیکھو تو اس کے اوپر بھی مسجد ہے. کوئی ویرانہ دیکھو تو اس کے اوپر بھی مسجد ہے. کوئی قبضے والی جگہ دیکھو تو اس کے اوپر بھی مسجد ہے. مسجدوں کا انبار ہے. پر اللہ نے فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے راتوں رات تو نے مسجد بنا دی. لیکن کیا اپنے قلب پر بھی غور کیا کہ قلب زندہ ہے. کیا یہ غور کیا کہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ کس جگہ پر بنی ہوئی ہے. کیا وہ مسجد وہاں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. وہاں عبادت جائز ہے نہیں جائز ہے. اگر جائز ہے اب یہ دیکھو کہ اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اے اللہ ہر جگہ پر دکانیں ہیں ڈاکٹروں کی حکیموں کی لیکن اے اللہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مان لیا ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں. آیا کمزوری ختم ہوئی ہے کہ نہیں اللہ کمزوری اور بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا سنو میری بات اگر اپنے اندر قوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو عصر کی نماز ادا کرو میں تمہاری ہڈیوں کے اندر آٹومیٹک قوت ڈال دوں گا. اچھا اے اللہ نئے برانڈ آ رہے ہیں نئے ہمارے پاس جو ہے نا قسم کے مسالے آ رہے ہیں اور اعلیٰ کوالٹی والے مسالے آ رہے ہیں. ہم اے اللہ کھانا تیار کر رہے ہیں پر اے اللہ جہاں بھی کھاتے ہیں لذت نہیں آ رہی ہے. کھائی جا رہے ہیں پکائی جا رہے ہیں لذت نہیں آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنی زندگی پر غور کرو کیا مغرب کی نماز پڑھی ہے. نہیں اللہ نہیں پڑھی. کیا آپ کی بیوی نے پڑھی ہے. نہیں اللہ نہیں پڑھی. آپ کی بیٹی نے پڑھی ہے. نہیں اللہ بس کاموں میں مصروف تھی وقت نہیں ملا. تو اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے مسالے ڈال دو لذت میں نے اٹھا دیا پڑھو گے تو لذت میں ڈال دوں گا. جو مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ نے فرمایا میں اس کے کھانے کے اندر لذت ڈال دوں گا. اب آگے بڑھیں تھوڑا سا آگے چلیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم بڑے ہی سست ہو گئے ہیں. اے اللہ تیری یاد سے غافل ہو گئے ہیں. اے اللہ تیرے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم چاہتے ہوئے بھی تیرے نیک بندوں سے دور ہو گئے ہیں. چاہتے ہوئے بھی اے اللہ ہم تیری یاد سے دور ہو گئے ہیں. ایمان کے وہ جو ہے منوری ہونے سے دور ہو گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا عشاء کی نماز پڑھی ہے. ہم نے کہا نہیں اے اللہ تھکے ہوئے آئے تھے آ کر گھر میں ہی سو گئے. ہمارے سے اے اللہ جوتی بڑی مضبوط تھی پھر بھی چل لینا ہوا. اے
اللہ ہماری گلی بڑی پکی تھی پھر بھی چلنے نہ ہوا، اللہ گلیوں کے اوپر ہماری حکومت نے لائٹیں لگا دی تاکہ عوام کو سہولت ملے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں نفس نے جگہ کر اور بند کر کے گھر میں بٹھا دیا کہ نہیں مسجد میں نہیں جانا، اس میں تمہاری توہین ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا بس پھر یہ امید نہ رکھو کہ میں ایمان کی دولت دوں گا، جو عشاء کے وقت آ کر میرے در پر جھک جائے گا اسے میں دنیا اور آخرت کی ایمان کی دولت عطا کر دوں گا۔ اے آسان جی گلن کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم آسانی کو چھوڑ کر ہمیشہ مشکل کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان کتاب دی۔ اللہ نے فرمایا بازار جاؤ اور جا کر کتاب کی قیمت پوچھو، کوئی دنیاوی کتاب تو پتہ چلے گا یہ 10,000 کی ہے، یہ 5,000 کی ہے، یہ فلاں کی عید کی اتنی قیمت ہے، لیکن جب جا کر میری کتاب کا پوچھو گے تو سب سے سستی میری کتاب تمہیں مہیا ہوگی۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی مہنگا کروا دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب کو اس لیے سستا رکھا تاکہ ہر لنجو پنجو ایڑا گہرا نتھو خیرا پڑھ کر فیضیاب ہو سکے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب حضور کا آخری وقت قریب تھا، میں آپ کو بتاؤں بس یہ رینا تھوڑی جی اللہ پاک نے سانو سانساں دیتی ہیں اور اس تھوڑی سی سانسوں میں ہم صحیح زور لگاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے میں، رات دن ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جیسا ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تاجروں کی نافرمانی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے، اماموں کی نافرمانی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے، علماء کی نافرمانی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے، عوام کی نافرمانی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے، ساری نافرمانی اکٹھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو رمضان اس لیے دیا کہ روزہ رکھ کر تقوی اختیار کرو۔ اچھا اے اللہ تقوی کی صورت کیا ہے؟ تقوی کس صورت میں ہمیں میسر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تقوی کی صورت ایک نماز کی صورت میں عطا کی ہے۔ اللہ اگر ہم تقوی میں جانا چاہیں تو اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے مسلمان کی مدد کے اندر تقوی کی صورت کو بند کر دیا ہے۔ جو کسی مسلمان کی مدد کر دے گا بس اس کو ہم اپنے تقوی کی طرف کھینچ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ آسان ہے، یہ ایک اللہ پاک نے حل بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے، جب سرکار مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور حضور آئے، سرکار کا ممبر تشریف فرما ہے، حضور نے ممبر پر قدم رکھا، پھر قدم رکھا، پھر قدم رکھا، 3 قدم رکھے اور 3 بار حضور کی زبان مبارک سے نکلا آمین آمین آمین۔ حضور کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ آمین۔ محبت سے بولیں آمین۔ صحابہ دیکھ کر حیران، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، بے وجہ سے آپ نے آمین کہا؟ نہیں، حضور نے فرمایا میری ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، میری ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا چاہے تم دیکھ، حضور تشریف فرمائے ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک عورت بارگاہ رسالتی کے آ جانی ہے اور آ کر حضور کو گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہے، حضور کی گستاخی کرنی شروع ہو جاتی ہے، اور اتنے میں عورت کی ایک دم زبان بند ہوتی ہے، چپ ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، چپ ہو گئی؟ تو وہ بچہ کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا عورت کے، اس کا اپنا بیٹا، تو وہ بولنے شروع ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اے میری ماں کس کو گالیاں دے رہی ہے جس کو اللہ نے 2 جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے؟ اس کو گالیاں دے رہی ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، اس کو گالیاں دے رہی ہے جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ماں چپ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے بیٹے آپ کو یہ بات کون سکھا رہا ہے؟ صحابہ موجود ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں، آپ کو یہ بات کون سکھا رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی جبریل، آپ کی میری ماں کی سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں مجھے جبریل بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن باقی صحابہ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے بچے کو جبریل دکھا دیا، اللہ نے فرمایا میں اس پر قادر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں دکھا دیتا ہوں، میں پردہ ہٹا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرا ہونا ضروری ہے۔ اور اس لیے علامہ اقبال نے بڑی دیر کے بعد جا کر کہا تھا کہ نہ کوئی عروج دے نہ کمال دے، مجھے بس اتنا، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے۔
کہ مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محبتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی حوث نہیں, مجھے بس رزق حلال دے. کہتا ہے کہ میری زندگی کی ایک تمنا ہے کہ ہم ہو جائیں کس کے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. اور بڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, ارے در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میں تو اس گلی کا تاجدار, جس گلی میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں. اور ہم کس کے گدا ہوئے؟ ہم جا کر دنیا کے گدا ہو گئے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا چہرے پر نور لانا ہے تو کیا کرو؟ ظہر کی نماز پڑھو. اور کہاں پڑھو؟ مسجد میں آ کر پڑھو. ایک دن کیا ہوا, حضور تشریف فرما تھے اور حضور نے فرمایا, مصلی پر کھڑے ہوئے, حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے. نماز پڑھانے لگے تھے. فرمایا میں چاہتا ہوں یہاں کسی کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اس وقت جو صحابہ تھے وہ آج ولیوں کے سردار ہیں. وہ صحابہ وہ ولیوں کے سردار تھے. اور حضور کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک خانہ خدا میں نماز ادا کرنے کے لیے. کتنی سخت گال ہے. اور اگلی گال سنو, حضور نے فرمائی, حضور نے صحابہ موجود ہیں, ایک صحابی آ گیا بارگاہ رسالت کی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بڑا بیمار ہوں حضور, میرے ایسا ہونا آج کل پانے, میرے گھٹنے بھی درد ہے, میرے ٹخنے بھی درد ہے, میرے اتنے بھی درد ہے, اتنے بھی درد ہے, یہ سارے درد ختم ہو جائیں گے ایک دفعہ بند تو صحیح ان کا. درد انہوں نے اس لیے لگائے ہیں کہ میری طرف دیکھ, یہ درد لگانے والا بھی میں ہوں, درد اٹھانے والا بھی میں ہوں, ولی بنانے والا بھی میں ہوں, ولایت سے گرانے والا بھی میں ہوں. اچھا اے اللہ کے نبی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں. حضور نے فرمایا جا, تجھے میں نے اجازت دے دیا, گھر میں نماز پڑھ لے. وہ چلا گیا. جب دروازے کے قریب پہنچا تو پیچھے سے حضور نے فرمایا میری بات سنو, ادھر آؤ, واپس آ. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ آپ کے گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آتی ہے. کیا کہا؟ آتی ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ آواز آتی ہے تو تمہارا مسجد میں آنا فرض ہے, مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. حضرت پوری کائنات کے اندر کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی خطیب, کوئی ادیب, کوئی غوث قطب یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرو. کوئی ایسا نہیں. سب سے بڑے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ, پھر اس سے نیچے جہاں تک آپ چلے جائیں اولیاء اکرام کی فیڈ لسٹ ہے. اور جب بھی آپ مسجد میں جا کر صفوں میں تلاش کریں گے تو کہیں نہ کہیں عبد القادر جیلانی نظر آئے گا, کہیں نہ کہیں خواجہ معین الدین چشتی نظر آئیں گے, کہیں نہ کہیں حضرت نظام الدین اولیاء نظر آئیں گے, کہیں نہ کہیں حضرت بلے شاہ نظر آئیں گے. اور سب اولیاء اللہ کا مرکز وہ مسجد ہوا کرتا تھا. اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ کو پانا ہے, وہ کہا فرید نے کہا تھا کہ تو جنا ایک منزل میں جا کے بندہ بات کرتا ہے نا, گہرائی میں جا کر جب بات آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے. اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیح, تو ستا رب جاگدا, تو ستا ہے, تو خراٹے لے رہا ہے, گھر کے پلنگ کے اوپر لے رہا ہے, لیکن یہ پلنگ بھی ان قریب جانے والا ہے اور قبر کی منزل آنے والی ہے, اور یہ نرم بستر بھی جانے والا ہے, یہ عیش و عشرت بھی جانے والی ہے, ان قریب اسرائیل آنے والا ہے. اور اس لیے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے
दरबार में झुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी जो आप उससे भी जा सकते हैं, ऊपर दरियाँ पड़ी हैं, आप ऊपर भी अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा कवि होना चाहते हो तो अल्लाह पर तवक्कल रखो। सबसे ज्यादा कवि होना चाहते हो तो किस पर तवक्कल रखो? अल्लाह पर तवक्कल रखो। और कहा कि अगर सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हो तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करो। और कहा अगर सबसे ज्यादा अमीर होना चाहते हो तो जो चीज जेब में है उस पर यकीन ना करो, जो अल्लाह के पास है उस पर यकीन करो। आसान जा फार्मूला दसिया। हम इज्जत भी चाहते हैं, हम माल भी चाहते हैं, बुजुर्गी भी चाहते हैं, लेकिन आसान सा फार्मूला है, अल्लाह पर तवक्कल रखना, अल्लाह के अहकामात को मानना, और जो जेब में है उससे ज्यादा अल्लाह पर यकीन रखना। हजूर ने फरमाया आमीन, फिर फरमाया आमीन, फिर फरमाया आमीन। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या कहा आपने? हजूर ने फरमाया मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और कहा ए अल्लाह के नबी, बर्बाद हो गए वो शख्स जो माह रमजान का महीना पाए और अपने आप को अल्लाह के हजूर बख्शवा न ले। बर्बाद हो जाए, बदवा कर दी जिब्रील अमीन ने, आमीन कह दी सरकार ने, अब उसके बचने के कोई चांस नहीं। बदवा करने वाला कौन है? सारे फरिश्तों के इमाम है, और आमीन कहने वाले सारे नबियों के इमाम है। बदवा जिब्रील कर रहे हैं, आमीन सरकार कह रहे हैं। वो बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके माँ बाप हों और वो उनकी खिदमत करके दुआ ना ले ले। ये दुआ जो है वली की भी लगती है, माँ बाप की भी लगती है। जब भी किसी को देखो किसी मंजिल पर है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, अल्लाह ने उसे शोहरत दी है, अल्लाह ने उसे मकाम दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की खिदमत से दिया है, तो माँ बाप की। और तीसरी बात कही कि बर्बाद हो जाए वो शख्स, ये दुआ हो कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दुरूद ना पड़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, मोहब्बत के साथ हो गया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका। या वो दुरूद कमली वाले तक पहुंचता है, हमारे गुनाह माफ करता है, और ये दुरूद हमारे दिल की दंगत को दूर करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हजूर ने बदवा की, जिब्रील अमीन ने, हजूर ने आमीन की। अब हमने ये देखना है कि हमने रात दिन इस अशरे में अल्लाह के नबी की बदवा से बचना है।